یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دینداروں دنیا داروں سے اللہ پورے عالم سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے. اور لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جس امام کا کردار مشکوک ہو صداقت میں گفتار میں مال میں لینے دینے میں بتاؤ اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے؟ بڑے بڑے دارالعلوم سے فتویٰ آتا ہے یہ امام جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر. اس وقت دھرتی کے اوپر آپ بھی اور یہ چمکتے ہوئے جو آپ کو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میرے عزیزوں سچے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ برکت, اللہ برکت, سب سچے. اور حافظ قرآن کا آپ کو شان بتاؤں بالفرض یہ جزدان ہے غلاف ہے. میں نے قرآن پاک پر اس کو چڑھا دیا اور الماری میں رکھ دیا. 20 سال کے بعد میں نے دیکھا غلاف وہ سیدھا ہو گیا لیکن اندر قرآن پاک کی جلد اور میرے ورق چمکدار ہیں. پھٹ گیا, تنیاں پھٹ گئی, وہ سیدھا ہو گیا, گرد زدہ مٹی آلودہ ہو گیا. تو کیا اس غلاف کو اٹھا کے پیر میں پھینکو گے, آگ میں جلاؤ گے, کچرے پہ ڈالو گے؟ ہے تو وہ سیدھا, ہے تو پرانا, لیکن اس کو بھی وہی مقام ملے گا جو اللہ کے قرآن کو مقام ملا ہوا ہے, وہی رکھ دو گے ساتھ. فرمایا میرا بندہ جو کپڑا میرے قرآن کے ساتھ لگ جائے اس کپڑے کا معیار کم نہیں ہوتا, جو سینہ قرآن کے ساتھ لگ جائے اس سینے کا معیار کم کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا میں اپنے بندے کو قاری قرآن کو بلاؤں گا اور میں کہوں گا تو قرآن کے اصولوں پہ نہ چلا, تو نے حلال اور حرام کو نہ جانا, دنیا سمری جہنم میں جائے گا. نہیں نہیں نہیں, میں نے تیرے سینے کے صندوق کو, میں نے تیرے سینے کی کوٹھڑی کو قرآن کا صندوق اس لیے نہیں بنایا تھا میں اس سینے کو جہنم میں ڈالوں. تیری ماں کا تیرے باپ کا کیا قصور تھا؟ بے شک چل دل قرآن تیرے سینے میرا وہ اگلا میٹر ہے, جزا دوں کہ سزا دوں. اس سینے میں رکھنے کی برکت سے آج میں نے ستاری غفاری والا معاملہ فرمایا. اے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ حافظ قرآن کے لیے پیکیج ہے. اب یہ سمجھ کے آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑنی, داڑھی کٹانی نہیں شروع کر دینی, یہ سمجھ کے آج کے بعد صدقہ خیرات نہیں چھوڑنا. قرآن پڑھ کر بھولنے والے کے لیے بھی بہت زیادہ وعیدیں ہیں. ایک محنت ہم نے کی, ایک محنت آپ نے کی. پہلا دن تھا آپ مدرسے میں بچے کو لے کے آئے اور آپ نے آتے ہمارے اس لیے ارشاد فرمایا حضرت آپ اسے قرآن کا حافظ بنا دیں. سب سے قیمتی مال ہوتا ہے, سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے, بتاؤ اسے کھلے رکھتے ہو کہ چھپا کے رکھتے ہو؟ اماں کی, بیوی کی, بہن کی کوئی زیور و امانت کے طور پہ کوئی لاکھ روپے دے دے تو میرے عزیزوں سے لاکر میں رکھو گے اور لاکر بھی مضبوط ہوگا. تالا لگانے کے بعد 2-3 مرتبہ جھٹکا دو گے, الماری کا کنڈا پکڑ کے یوں کر کے ہلاؤ گے. دنیا کی میرے محترم دوستوں بزرگوں امانت ہے, اس کا اتنا خیال کیا جاتا ہے جو اللہ کے قرآن کی امانت ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں اس کا بھی تو خیال کرو. آپ نے بچہ ہمارے حوالے کیا, ہم نے دن رات محنت کی, کبھی تمہارے سے پیسہ نہ مانگا, آپ کے بچائے, کبھی ہم نے رسید آپ کے گھر نہ بھیجی آپ کی بغیر اجازت کے, کبھی ہم نے آپ کو رستے میں نہ روکا, تیرے 4 بچے پڑھتے ہیں 2000 روپیہ دے, ہم نے کہا دعا کر, آپ دعا کریں باقی کام ہم کریں گے. جب سج گیا, دھج گیا, تیار ہو گیا, قرآن کریم کی برکت ہے اس کے سینے کی کھڑکی میں چمکنے لگی. ہم نے پھر اشتہارات لگائے, پینافلیکس بنائے, مولانا عبدالشکور صاحب نے اعلانات کیے, حضرت پیر جی کو بلایا, اللہ اکبر بھی تشریف سارے حضرات آئے. پھر آپ نے بچوں کو کھڑا کیا, سر پہ پگڑی باندھی. آپ نے یہی کہا تھا نا کہ حافظ بنانا, اللہ اکبر, یہ پگڑی باندھ کر, داڑھی رکھ کر, مونچھیں کٹا کر, شلوار ٹخنوں سے اونچی, ماتھے پر نماز کا نشان. بتاؤ یہ حافظ بھی لگ رہا, حافظ کے ساتھ انسان بھی لگ رہا ہے. حافظ صاحب اب قرآن پاک کا آخری سبق سناؤ. حافظ صاحب قرآن پاک کا سبق سنا رہے ہیں. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. استاد کہہ رہے ہیں یہ الحمدللہ سے پورے 30 پارے یاد ہیں. اس رمضان میں اس نے قرآن پاک بھی سنایا ہے. جب آپ نے اس کو ہار پہنائے اور ہار پہنانے کے بعد جب آپ اسے لے کے چلے, پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی تو آپ کے رشتہ داروں نے کہا ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا, بیٹے آگے پڑھنے کا کیا ارادہ ہے؟
اب ابا سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے ابو بتائیں گے. ابو جان کہہ رہے ہیں انشاءاللہ دیکھو میں اسکول میں ڈالوں گا, کوئی نہ کوئی مشورہ تو کریں گے. اب کیا کریں, وہاں ڈال دیں جہاں میرے بچے پڑھ رہے ہیں. اللہ بس قرآن پاک کا حافظ بنا لیا, ماشاءاللہ تو ٹھیک دار ہے, تو بڑا ذمہ دار ہے, تو نے کون سا اس کی کمائی کھانی ہے, اللہ تو نے کون سا مولوی کی کمائی کھانی ہے, مجھے اسکول پڑھا تیرے کام آئے گا. جیسے دکان پہ کر. یہ پہلا ڈرون اٹیک تھا جو آپ کی طرف سے ہماری محنت پر ہوا ہے. ہم نے تمہارے اجڑے باغ میں کھلا ہوا پھل دینے والا پودا ہم نے تمہارے حوالے کیا کہ اسے اپنے جب باغ میں جا کے لگاؤ. جن پھولوں سے خوشبو نہیں آتی ان کے ساتھ جا کے پودا لگا دو, ان پھولوں سے بھی اس کی خوشبو کی وجہ سے خوشبو آنے لگ جائے گی. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے, جب ہمارے پاس تھا روزانہ اس کی پتیاں کھلتی تھی, اس کی خوشبو سے علاقہ متاثر ہوتا تھا. یہ تمہارے پاس آیا, آہستہ آہستہ اس کی سر سے ٹوپی بھی اتر گئی. یہ تمہارے پاس آیا, آہستہ آہستہ میرے عزیزو اس کی نمازیں بھی چلی گئی. یہ تمہارے پاس آیا, آہستہ آہستہ اس کی فرما برداری بھی چلی گئی. ہائے ہائے ہائے, تم نے قرآن کے نور کو بے رونق کر دیا. کمائیاں تمہاری تھی, ہاتھ تمہارے لگے, کپڑے تم نے دھو کے پہنائے. جب خود اپنے کپڑے دھو کے پہنتا تھا, رب اکبر کی قسم صبح صبح قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. جب تمہارے ہاتھوں کے کپڑے پہننے, خدا کی قسم سال ہو گیا اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. جب مدرسے کے باورچی کی دال روٹی پکی یہ کھایا کرتا تھا, اس وقت 4 سپاروں کی منزلیں پڑا کرتا تھا. رب اکبر کی قسم ہے, جب ماں بہن کے ہاتھ کی روٹی کھانے لگا, یہ اوپر سے قرآن پڑھ کے پڑھنا بھی بھول گیا ہے. جب یہ اپنے بستر بچھایا کرتا تھا, اپنی پھٹی دری بچھایا کرتا تھا, اس بستر کے آرام میں سے تہجد کی توفیق ہو جایا کرتی تھی. میرے محترم دوستو بزرگوں, جب سے ماں بہن نے سے بستر بچھا کے دینا شروع کیا, اللہ اکبر, یہ تو جمعہ تو کیا عید کا سجدہ بھی بھول گیا ہے. لگ رہا ہے کھیتی تو وہی تھی, پانی میں فرق آ گیا بابو. تو چلو یہ تو صدقے کا مال تھا, یہ تو خیرات کا مال تھا, تمہارا پیسہ تو حلال کا تھا. بتاؤ کیا کر کی تم نے دکھائی. ہم نے تو انما المؤمنون اخوہ کہہ کے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا, پڑھا کے بھیجا تھا. جب سے تمہاری گود کے اندر آ کر, تمہارے گملوں میں, تمہاری نرسریوں میں, تمہارے باغیچوں میں آ کے کھلنا شروع ہوا, انما المؤمنون, مسلمان بھائی بھائی ہیں, مومنین بھائی بھائی ہیں. لیکن یہ اللہ اکبر, جب سے تمہاری کھیتی میں آ کے کھلا, اس نے تو اپنے بھائی کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے. یہ تو ہمارے سامنے بیٹھا کرتا تھا, اللہ اکبر, جب قرآن والے ماحول میں تھا, یہ مدرسے کی پلیٹوں میں پانی لے کر اللہ اکبر چڑیوں کو پلایا کرتا تھا, اپنے حصے کی روٹی گلی میں کتے کو ڈال دیا کرتا تھا. جب سے تمہاری کھیتی کا پانی لگنا شروع ہوا, خدا پاک کی قسم ہے, چڑیاں تو دور کی بات, یہ تو ماں باپ کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا ہے. پھر آپ دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور آپ نے آ کے دعا کر دو جی, دعا کر دو. میں نے کہا جب ککھ تم نے نہ چھوڑا, بتاؤ اس وقت ہماری دعا کہاں کام آئے گی. ہر والدین کا شکوہ یہ, جب مدرسے کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں, سب سے پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب انہوں نماز ادا پڑھو, کل تک گھر آیا ہے اس نے ایک نماز نہیں پڑھی. میاں نا 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 نا, جب استاد کے غوش شفقت میں رہا, میرے عزیزوں 5 نمازیں پڑھتا رہا. جب ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت والے سائے میں گیا, اس سے پوچھو یا اپنی ذات سے پوچھو اس نے نماز کا سجدہ کیوں چھوڑ دیا ہے. ہم نے تو نہیں کہا تھا اس کو. جب یہ مدرسے میں تھا, نیچا کرتا اونچی شلوار پہننے کرتا تھا, لائلن کی جوتی پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا. اب تو باپ سے اس نے کہا مجھے یہ لے کے دے دے, باپ نے وہ چیز لے کے نہ دی, اس کے پاس یہ چیز نہیں, باپ قبرستان پہنچ گیا. یہ کردار ہم نے نہ دیا, معذرت کے ساتھ اس کردار کو مارکیٹ میں عام آپ لوگوں نے کیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, عید الفطر آئے گی, رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا, رحمتوں والا, مغفرت والا, جہنم کی آگ سے چھٹکارے والا آ رہا ہے.
میرے محترم دوستوں بزرگوں، میرا مہمان مولانا عبدالشکور صاحب کا بھائی شکیل کا اس وقت یہ مہمان بنا، میرے پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، خواہ میری بدتمیزی ہو، والا کہ خبردار یار میرا مہمان ہے۔ بازار کے اندر چلے گئے، آپ کے پاس سے ملتان سے مہمان آئے، آپ کے پاس سے خانیوال سے مہمان آئے، وہ آپ کا بازار دیکھنے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک تھیلا لے کے آئے، آپ نے کہا کیا خریداری کر کے آئے؟ آپ نے یہ کر کے جوڑا دکھایا، اچھا کتنے میں لیا؟ اتنے میں لیا۔ کس سے لیا؟ فلانے سے لیا۔ آپ نے اسے میرا نام لیا تھا؟ کہا میں نے آپ کا نام لیا تھا۔ اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کا نام، پھر بھی اتنا پروفٹ لیا، اچھا کوئی نہیں ذرا جوڑا مجھے دکھاؤ۔ دکان پہ چلا گیا اور جا کے کہا یار اس نے میرا نام لیا تھا، تو نے میرے بھی نام کا خیال نہ کیا، تو یہ دیکھ لیتا میرا مہمان ہے۔ سیم رمضان کے اندر روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے 1 مہینے کے لیے اللہ کے مہمان ہوں گے۔ کھجوروں والوں خیال کرنا، شربت والوں خیال کرنا، کپڑے والوں خیال کرنا، فروٹ بیچنے والوں خیال کرنا، خبردار خبردار 1 مہینہ داغی مال نہ بیچنا، 1 مہینہ کیڑوں والی کھجوریں نہ بیچنا۔ جب افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کر جب یہ کھجور کا دانہ توڑے گا اس کے اندر کیڑا آئے گا تو رب اکبر کی قسم عرشوں سے آواز آئے گی، او بے شرما یہ میرا مہمان تھا، تو نے میرا خیال نہیں کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ کاروبار کا مہینہ نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ تو نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ ابھی سے اپنے گھر کے اندر شیڈول بنا لو، عید کے کپڑوں کا شیڈول بن گیا، بیٹا کیا لے گا، بیٹی کیا لے گی، بیوی نے کہا میں تو فلانی چیز لوں گی، گھر کے اندر کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، پرچون کا سامان گھر میں آ گیا، مرغی کا گوشت فریزر ہو گیا، پتہ نہیں روزہ یکم کو ہو جائے 2 کو ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں ساری تیاریاں شروع ہو گئی، یہ بھی اپنا شیڈول بناؤ۔ بڑی بیٹی سے کو تو 4 مرتبہ قرآن پاک پڑھے گی، بیوی سے کو تو 1 لاکھ مرتبہ درود شریف تو پڑھی ہو، گھر والا کا انشاءاللہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف میں پڑھوں گا، دل کے اجالے میں صلاۃ تسبیح تو پڑھنا، رات کے اندھیرے میں پڑھوں گا۔ سارے بچے دسترخوان پہ تہجد کے ساتھ آئیں گے، ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں گے، اور جب ہاتھ اٹھائیں گے ابا کے تو میرے لیے دعا کریو، بیٹا کے تو میرے لیے دعا کریو، بیٹی کے ابا میرے سواگ کی سلامتی کی دعا کریو۔ رب اکبر کی قسم پھر رمضان المبارک کا مہینہ جائے گا، یہ روتا ہوا نہیں جائے گا بلکہ مسکراتا ہوا جائے گا، خدا کے دربار میں کھڑا ہو کے کہے گا اللہ جس طرح انہوں نے تیرے مہمان کی قدر کی، قیامت کے دن اللہ میرے مہمان کی تو قدر فرمانا۔ اگر باپ بیمار ہے، شوگر زدہ مریض ہے، بیٹا کہ ابو جی دکان پہ میں بیٹھوں گا، اے سی چلا کے دیتا ہوں، بل میں ادا کروں گا، آپ روزہ رکھو۔ اگر آپ کا ابا جان کے بیٹا میں بیمار ہوں، اللہ اکبر کہنا اللہ، اور پھر ڈاکٹر بھی وہ کہے جو شریعت جانتا ہو، اس ڈاکٹر کے منع کرنے پہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ہر ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ نہیں چھوڑنا۔ کیا پتا میرے محترم دوستوں بزرگوں، گھر کے 11 افراد کا روزہ ہو، ابا ہارٹ پیشنٹ ہو، بلڈ پریشر کے مریض ہو، اور ابا جان 4 بجے ادھر افطاری پک رہی ہو، ہر چھوٹا بچہ بھوک کر رہا ہو، ابا جان دادا جان میرے عزیزو چائے کی سسکیاں لے رہا ہو، اسرائیل علیہ السلام دوسرے گھوٹ میں آ گئے، ایمانداری سے بتاؤ اس حالت میں کہاں لے کے جائے گا؟ کوشش کر لینا زکوٰۃ دینے والوں، صدقہ خیرات کرنے والوں، کوشش کر لینا 15 روزے کا انتظار نہ کرنا، جمعۃ المبارک کا انتظار نہ کرنا، کوشش کرنا جمعۃ الوداع کا انتظار نہ کرنا۔ اگر تیرے اندر آٹے کی تھیلی کی گنجائش ہے، کلو چینی کلو دال کی گنجائش ہے، لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے چپکے سے حقدار کے ہاتھ میں پکڑا کے آ جا، کسی حقدار کے دروازے پہ رکھ کے آ جا، اپنا تعارف نہ کروائیو۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ نے تھیلا دیا، راشن کپڑے جو بھی ہوں گے، فرمایا بیٹے فلانے گلی میں فلانے گھر میں دیا، 3 باتوں کا خیال کریو۔ پہلی بات جا کر اپنا تعارف نہ کروانا، پھر دوسرا دینے والے کے ہاتھ پہ نہ دھرنا، پھر تیسرا اسے دعا کا نہ کہنا۔ حضرت عروہ کہہ رہے میں نے پوچھنا چاہا کوئی جواب نہ ملا، جب میں تھیلا دے کے آ گیا تو میں نے اپنی خالہ امی کو کہا اماں عائشہ آپ نے تعارف کیوں نہ کروایا؟ کہ بیٹے دن گنتی کے ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ میں دیر نہیں لگتی، ہم نے بڑے بڑے امیروں کو فقیر ہوتے دیکھا، فقیروں کو امیر ہوتے دیکھا، اگر تو اپنا تعارف کراتا پتہ نہیں آج نہیں کل اللہ اس کے حالات بدلتا۔ اے میرے بیٹے اگر وہ تعارف کرا دیتا اللہ اس کے حالات بدلتا، وہ ساری زندگی مارے شرم کے ہمارے آگے سر نہ اٹھاتا۔ پھر حضور کی قبر مبارک کی طرف منہ کیا کہ
اس نبی سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے امتیوں کو کہہ دو تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا، گروہوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ کوشش کرنا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہو، خرچ میں، مال میں، دولت میں، اس کو تیسرے کو شامل نہ کرنا، اپنی بیوی کو بھی شامل نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھر لے کے آئے تو سیدہ عائشہ کی آنکھیں بھجی بھجی دیکھی، آنکھ میں آنسو دیکھے۔ عائشہ تجھے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج ایسا واقعہ ہوا، دل چیر کے رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ایک عورت آئی تھی، دو بچیاں اس کے پاس تھی، دونوں کا اس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور مجھے کہہ رہی ہے امی جان اگر میرے لیے ان کے لیے کچھ دے دے، ان کی رونی میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو کملی والے اسی دن ہدیے میں 6 کھجوریں آئی تھی، 3 آپ کے لیے، 3 میں نے اپنے لیے رکھ لی، دودھ کا پیالہ رکھ لیا کہ آپ آویں گے، دونوں مزے مزے سے کھاویں گے۔ لیکن آپ سے پہلے یہ عورت آ گئی، اللہ کے نبی میں نے اپنے حصے کی ایک ہی کھجور دونوں کو دے دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ پھر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ جب بچیاں کھجور کا دانہ کھا رہی تھی تو عورت ان کی ماں للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، میرے دل میں آیا پتہ نہیں اسے کتنی بھوک ہوگی، تو اپنے حصے کی بھی کھجور اٹھا کے لے آئی، اس نے کھائی۔ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس نے کھجور کو منہ کے قریب کرا تو بچیاں کھجور کی طرف دیکھنے لگی، اپنی منہ میں تھی، ماں والی کی طرف نگاہ ہوئی، ماں کی مامتا نے جوش مارا، منہ سے کھجور کر کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہ وہ بھوکی آنسو بہاتے چلی گئی، بلال بلال ابو ہریرہ، یہ عائشہ کہہ رہی ہے وہ عورت ادھر کو گئی، جہاں تجھے نظر آ جائے جا کے کہہ دو محمد دامن پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ 3 کھجوریں، 1 دودھ کا پیالہ اماں جان لے کے آ گئی۔ یہ کیا؟ کہ کملی والے اپنے حصے کا دے دیا، آپ کے حصے کا بچا لیا۔ کیوں؟ اب سنو عورت کیا ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بھوک کو آپ کی بھوک پہ قربان، میں نے آپ کی بھوک پر اپنی بھوک کو قربان کر دیا، میں کھاؤں مجھے موت آ جائے نرا میرا نقصان ہوگا، اللہ کی امانت میرے گھر میں، حضور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کو عائشہ کیا جواب دے گی؟ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے کھجوریں ہاتھ میں لی، عائشہ اور بھی کوئی آیا تھا؟ جی ابھی یہ پڑوسن آئی تھی اور مجھے کہہ گئی بی بی تیرے گھر میں کچھ بچا کچاؤ دے دو، بچوں کی رونی میرے سے دیکھی نہیں جاتی، بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ نے میرے عزیزوں کھجوروں کا دانہ پکڑا، اللہ اکبر، اور دودھ کا پیالہ لیا، اٹھے اور حجرے کی طرف چلے گئے، پردے کے قریب آئے، امی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا عائشہ تو نے تو کہا تھا پڑوسن بھوکی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی ساتھ چلنے لگی۔ آپ نے مڑ کے فرمایا عائشہ جہاں سے آئی وہیں بیٹھ جا اور دروازہ بند کر میرے ساتھ نہ جا۔ سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کیوں نہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں دوں گا وہ لے گی تیری نگاہوں میں آ جائے گی، عائشہ وہ ساری زندگی تیرے سامنے نگاہ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ اکبر، میری امت کو پیغام دے دینا 10 کلو آٹے کے اوپر کسی کی عزت کے جنازے نہ نکالیو، گوشت کی تھیلی کے اوپر کسی کو شرمندہ نہ کریو۔ اللہ اکبر، یتیم کے ہاتھ میں تھمانے سے پہلے اپنے بچوں کا یتیمی دور یاد کر لیو۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا جو یتیموں کو رلانے نہیں آیا بلکہ ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ اما جی آپ نے تعارف کا نہیں کہا، میں نے نہیں کرایا، ہاتھ پہ کیوں نہ دھرا، تھیلا ہاتھ میں دیتا، فرمایا نہ بیٹے پاس رکھ کے آجیوں کا کیوں؟ کہ بیٹے لینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ دینے والا اوپر، لینے والا نیچا ہوتا ہے۔ جب وہ لیتی اس کی نگاہیں نیچے جھک جاتی، جب وہ لیتی اللہ اکبر اس کا شرم سے سر نیچے ہو جاتا، اللہ اکبر۔ پھر اماں جان سے عرض کرنے لگے اماں آپ نے دعا کا کیوں نہیں کہا؟ کہ بیٹے اس میں نے دیا اس نے لے لیا، اگر وہ اس کے بدلے میں دعا کا کہتی وہ دعا دیتی تو عدلے کا بدلہ ہو جاتا، اللہ سے کیا لیتے؟ بیٹے میں نے دے دیا اس نے لے لیا، اب رہی دعا کی بات، اگر دعا دے گی تو بدلہ مل جائے گا، جاؤ 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 اپنی ماں کا پیغام قادرپور نامہ میں پہنچا دینا، ہم نے صدقے خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ دعا دو لو لیکن اللہ پر بھی تو کچھ رکھو نا بھروسہ بھائی۔
400 آدمیوں کی افطار پارٹیاں ہویں گی. مدینہ شریف میں افطاری کے وقت کھجوروں کے ڈبے لے کے کھڑے ہو گئے. اگر تیری بہن کو، اگر تیرے ریڑی لگانے والے بھائی کو شکر کی کھجور نہ ملے اور تیری افطاریوں میں لوگ اجوا کھجوریں کھا جائیں، کوشش کریو میرے بھائی، محلے میں گھر دیکھ لے 15 ہیں، ہر ایک گھر میں افطاری اتنی پہنچا دے کہ کسی کی پکوڑے پہ نظر نہ پڑے، کھجور پہ نظر نہ پڑے. ہماری بدنصیبی کیا ہوتی ہے؟ 10 سموسے 10 کھجوریں 10 پکوڑے لے لیے، ایک ایک پکوڑا ایک ایک کھجور رکھ دی. بیٹا کھا رہا ہے، ماں یوں دیکھ رہی ہے، ماں کھا رہی ہے، شوہر دیکھ رہا ہے، بہنیں کھا رہی ہیں، بیوی کھا رہی ہے، شوہر دیکھ رہا ہے. نا نا، ایک وقت کی افطاری اتنی ہے کہ گھر بیٹھ دے. اللہ اکبر، افطاری منہ میں جائے، مسکرا کے دیکھے، اس کے ہونٹوں کو کھلتا دیکھے، آسمان والا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے. کھانے کے بعد بھی تو دینی ہے، کھانے کے بعد بھی تو دینی ہے. روٹی کھا رہا ہے، فقیر دروازے پر آ گیا، اوپر تازی روٹی گرم گرم تھی، مٹھی میں لے لی، پیچھے والی روٹی کو ہاتھ لگانے کا ٹھہر میں دیتی، سب سے نیچے جو کل پکی تھی وہ، اور سالن روٹی پہ رکھ دیا. جب فقیر کے ہاتھ پہ جاتا ہے، اللہ فرشتوں میں فرماتے ہیں، فرشتوں اس نے اپنے نام پہ مانگا تھا یا میرے نام پہ مانگا تھا؟ یا اللہ ہم نے سنا تھا کہہ رہا تھا اللہ کے نام پہ دے دے. یہ کون ہے؟ تیرا بندہ. اسے کھانے کو کون دے دے؟ آپ. اسے پینے کو کون دے؟ تو دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح اس نے مجھے کیا دیا ہے. اس بندے نے میری عزت کو اپنی عزت کے برابر بھی نہیں سمجھا ہے. ایک مالدار آدمی کسی ریڑھی پہ چلا گیا اور جا کے کہنے لگا میاں یہ سامان دے دے. جب سامان دے دیا، ٹھیلا بھر لیا، پیسے دے دیے، کہا بھائی یہ اتنے سے پیسے ہیں، ساتھ والی پڑوسن ہے، کسی غریب کو دے دے. اچھا جی، اللہ واسطے دینا، اللہ کے نام. اچھا، ساری ریڑھی چھانی، کہیں برکوں والا پھل نظر نہیں آیا. ریڑھی کے نیچے سے ڈبہ گھسیٹا، داغی داغی مال آ گئے. لو، اس کو کہنا ماشاءاللہ، کھا کے دعا بھی کرے، مستحق ہے. اللہ اکبر. وہ مالدار بھی بڑا سیانا تھا، اپنے لیے جو پھل لیے تھے نکال کے ایک ہتھیلی پہ رکھے، اور دوسرے جو فقیر کے لیے اللہ کے نام پہ لیے تھے وہ بھی نکال کے ہتھیلی پہ رکھے، اور کہنے لگا واہ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے. میں نے اپنے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا. انہیں بھی صحت. بندہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی کھاتے کھاتے فقیر آ گیا، اللہ کے نام پہ مانگا، آدھی روٹی فقیر کے ہاتھ پہ دھر دی، آدھی آپ کھا لی. اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اس بندے نے مجھے اپنی عزت جیسا سمجھا ہے. فقیر دروازے پر آ گیا، گھی والی گرم گرم پر پڑی تھی، اس نے یوں کر کے روٹی لپیٹی، گھی کا قطرہ نیچے نہ جاوے، فقیر کے ہاتھ پہ دے دی. خود اس سوکھا ٹکڑا بسم اللہ پکڑ کے کھا لیا. اللہ ساتوں آسمان میں اعلان کرتا ہے اس کو مغفرت ہو گئی، اس کو برکت آ گئی، رزق میں تنگی تھی وہ دور ہو گئی، بیماریوں سے شفا مل گئی. اللہ کیا ہوا؟ کیسے دیکھو تو صحیح، گھی والی مجھے کھلا دی، خود سوکھی روٹی کھا رہا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ چیز تم اللہ کے راستے میں نہ دے دو کہ جس چیز کو ہاتھ کو دو تمہارے دل کو پتہ چلنے لگ جائے یہ اللہ کے راستے میں دو. جس باپ نے ساری زندگی تمہیں 90 سے 90 جوڑے پہنائے، مرنے کے بعد اس باپ کے سالے ثواب کے لیے کون سا جوڑا؟ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے کوکھ میں 2 سال گود میں دودھ پلایا، اس ماں کے لیے ایسا جوڑا دے کس کو رہے ہو؟ جب سوڑی ستری چیز یار کی طرف سے آتی ہے، جب سوڑی چیز ماں باپ کی طرف سے آتی ہے، بیٹی پورے محلے میں جنہیں جانے انہیں بھی جنہیں نہیں جانتی دکھاتی ہے، میرے باپ نے بھیجا، میرے باپ نے بھیجا.
جب سترا صدقہ آسمانوں پہ جاتا ہے اللہ سب کو دکھاتا ہے میرے بندے نے بھیجا، میرے بندے نے بھیجا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، بے شک کھجور کا دانہ ہو، لسی کا گھونٹ ہو، دودھ کا گھونٹ ہو، یا شربت ہو یا پانی کا گھونٹ ہو، رضا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم روزہ وہ رکھے، کھجور کا دانہ تو کھلائے گا، جتنا اسے روزے کا ثواب ملا اتنا ثواب اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ کئی علماء اکرام نے یہ واقعہ بتایا، اور میں بھی آپ حضرات کے سامنے، اور اکثر خطبہ عید کے دن یہ واقعہ جس چیز کی طرف میں آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں کہ رحمت عالم عید کی نماز کے لیے گھر سے تشریف لے کے نکلے تو وہ مدینے میں بچہ عمر کا کچا یوں کر کے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں دے کر گھٹوں پہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ سارے بچے کھیل کود میں لگے تھے، اللہ کے نبی نے یوں کر کے سر میں جا کے ہاتھوں میں ہاتھ میرے عزیز سر میں پھیر دیے، یوں کر کے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو موٹے موٹے نکلے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ تیرے ہاتھوں کی انگلیاں لگی، ایسا لگا جیسے میرا ابا واپس آ گیا ہو۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، کپڑے کیوں نہیں پہننے، خرچ کیوں نہیں کر رہا؟ کہنے لگا ماں نہیں جو نہلائے، ابا نہیں جو کپڑے لے کے آئے، انا یتیم المدینہ، میں مدینے کا یتیم ہوں۔ یہ چھوکرے گلی کے کتنی دیر ہو گئی، کوئی مجھے کپڑے دکھا رہا، کوئی جتی دکھا رہا، کوئی ہاتھ میں پیسہ دکھا رہا، محمد میرا باپ کوئی نہیں، میرے پاس چیزیں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کملی مبارک دے دیتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے اس کی دونوں جیبیں بھر دے۔ پتا تھا اسے ابے کی ضرورت ہے، اسے اماں کی ضرورت ہے، اسے پیسے کی ضرورت نہیں۔ پاس کھڑے چھوکرے رونا بند کر دے، کیوں؟ اس بات کو تو پسند کرے گا عائشہ تیری اماں بن جائے، محمد تیرا جب اماں بن جائے محمد تیرا ابا بن جائے۔ وہ چھوکرا مسکرا کے کہنے لگا اوے لوگو، اوے کھیلنے والے بچوں، میری طرف دیکھو، تمہیں دنیا کا مال مل گیا، مبارک ہو، مجھے آمنہ کا لال مل گیا۔ پھر گودی میں اٹھایا، گھر لے کے آئے، دروازہ من دق الباب، عائشہ جلدی دروازہ کھول، جنت کا ٹکٹ لے کے آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ جنت کا ٹکٹ ہے، یتیم نکاح غریب نکاح یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ عائشہ میرے برتن میں جس میں میں نہاتا ہوں وہ برتن لے کے آ، پانی لے کے آ۔ عائشہ حسن حسین سے فاطمہ سے ان کے ناپ کے کپڑے لے کے آ، اگر نئے کپڑے کوئی نہیں یہ میں محمد کی چادر کے 2 ٹکڑے کر لے۔ نہلا دیا، تیل لگا دیا، خوشبوئیں لگ گئی، حضور کی چادر باندھ دی گئی، لپیٹ دی گئی۔ اب انگلی پکڑ کر آپ اسے عیدگاہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، میرے محترم دوستوں بزرگوں عیدگاہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ بچہ پیچھے کو پیر کھسکائے حضور آگے کی طرف لے کے جائے، اللہ اکبر۔ حضور نے نگاہ نبوت بچے کے چہرے پہ، اب کیا ہوا؟ اب کیا کر رہے؟ محمد ساری ریجیں پوری کر دی، سارے ارمان پورے کر دیے، ایک ارمان باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا؟ کہ یا رسول اللہ کپڑے بھی مل گئے، پیسے بھی مل گئے، سر میں تیل خوشبو بھی لگ گئی، یا رسول اللہ سب کچھ مل گیا۔ کاش آج میرا ابا زندہ ہوتا، عیدگاہ میں جاتا، اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کے نہیں جاتا، میں اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہیں بیٹھ گئے۔ فرمایا میرا بچہ اگر تیرا باپ نہیں تو محمد کے کندھے حاضر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کندھے پہ بیٹھا تو دونوں ہاتھ حضور کے سر پر، پشت نبی کی کمر پر، پاؤں سینے پہ ہوں گے۔ جب نکلے کہ یا رسول اللہ ایک ریج اور رہ گئی، ادھر سے نہیں جانا، جہاں سے لے کے آئے تھے وہاں لے کے جانا۔ جب حضور ان کے پاس سے گزرے، جو بچوں نے تانے ماں باپ کے پیسوں کے دیے تھے، کہ رسول اللہ کچھ کہنے کا موقع دیجئے۔ کہنے لگا بڑے بڑے تم نے میرے آنسو نکلوائے، کبھی باپ کی جدائی کا، کبھی ماں کی مامتا کا تانا دے کر، کبھی کپڑوں پیسوں کا، آج میری طرف دیکھو، دنیا تو کیا آسمان والے میرے پرس کر رہے ہیں۔ بس اتنا کہہ کے جاؤں گا، آج تم مجھے اپنا باپ دکھاؤ، میں تمہیں اپنا باپ محمد الرسول اللہ دکھاؤں گا۔ یہ یتیم کا معیار بتایا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس یتیم کے معیار کو ہماری زندگیوں کے اندر لے کے آئے۔ بیوہ کا کیا؟ اگر اللہ سلامت رکھے، بھائی کی بیوی تیری بھابی بیوہ ہو گئی تو کوشش کریو اپنی کو اسی آنگن میں اپنی کے ساتھ نہ ہنسی ہو، اپنی کو کہیو ذرا جوڑا چھپ چھپ کے پہنے، یہ نہ ہو تیری میری ہنسی سے میری بھابی کا دل ٹوٹ گیا تو عرش والا رب روٹھ جائے گا۔ پڑوسی کا خیال کرنا، یتیموں غریبوں کا۔ یہ رمضان تو غمگساری کا مہینہ ہے، یہ تو ایک دوسرے سے تعاون کا مہینہ ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں،
رمضان المبارک آوے گا لوگ مبارکباد دیں گے. جب رمضان جاوے تو عرش والے مبارکباد دے, مبارک ہو مبارک ہو, رمضان تمہارے پاس ایک مہینہ رہا, ساری زندگی کو گناہ معاف کروا کے چلا گیا ہے. 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے, کہہ دو انشاءاللہ. تہجد اور نوافل کا اہتمام کریں گے, کہو انشاءاللہ. زیادہ نہیں, 1 سپارہ تو روزانہ قرآن پاک کا پڑھیں گے, کہو انشاءاللہ. اب بتاؤ تراویح میں پورا قرآن کون سنے گا؟